على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. دو حفاظ نے شاندار آواز کے ساتھ شاندار انداز سے آپ کو قرآن پاک سنایا ہے. یہ قرآن پاک سن کے ہمارے دل میں حسرت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسد کرنا ہونا تو دو چیزوں پہ کرنا. یہاں حسد سے مراد ہے رشک کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. ایک حسد ہوتا ہے دوسرے کی نعمت پہ جلنا کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، اور دل میں یہ تمنا ہونا کہ یہ نعمت اس کی ختم ہو جائے، چھن جائے، وہ کسی قابل نہ رہے. حسد بہت بڑی بیماری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو ٹا سکتی ہے تو وہ حسد ہے. حسد کی جو نگاہ ہوتی ہے نا، یہ بڑی بری نگاہ ہوتی ہے، اور حسد حرام ہے. اور رشک کسی پہ کرنا اور نیکی کے کام میں تنافس، وہ یہ ہے کہ کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کے جلنا، لیکن اس پر نہیں، اپنے اوپر، کہ وہ اگر آگے نکل سکتا ہے نیکی کے کام میں تو میں آگے کیوں نہیں نکل سکتا. تو حسد میں اور رشک میں دونوں میں جلن ہوتی ہے، ساڑ ہوتا ہے. لیکن حسد میں دوسرے پہ ہوتا ہے کہ وہ آگے کیوں نکل گیا ہے، اور رشک میں اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ آگے نکل گیا تو میں پیچھے کیوں رہ گیا ہوں. تو اگر یہ دنیا کے کاموں میں ہے تو جائز ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا ہے کہ رشک دنیا کے کاموں میں جائز تو ہے لیکن بچنا چاہیے اس سے بھی، اس لیے کہ یہ ایسا جائز ہے کہ ناجائز میں تبدیل ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا. کب تبدیل ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ رشک میں بھی جلن ہوتی ہے اپنے سینے میں، اور حسد میں بھی جلن ہوتی ہے، لیکن حسد میں دوسرے پہ ہوتی ہے، رشک میں اپنے اوپر ہوتی ہے. تو اپنے اوپر ہوتے ہوتے دوسرے کی طرف سے چل جائے، رخ ہو جائے اس کا. اس لیے دنیاوی کاموں میں رشک نہیں انسان کو کرنا چاہیے، دوسروں پہ اپنی ہمت کے مطابق اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک بھی اچھی چیز نہیں ہے، کسی پہ رشک کرنا یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن دو نعمتیں اگر کسی کے پاس دیکھو تو رشک کرنا چاہیے کہ کاش کہ میرے پاس بھی یہ دو نعمتیں ہوتی. اور تو لا حسد الا علی اثنین، رشک نہیں ہے مگر دو پہ. ایک رجل آتاہ اللہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن دیا ہے، وَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. وہ اس قرآن کے ساتھ قیام کرتے ہیں، دن کے حصوں میں بھی رات کے حصوں میں بھی. قرآن یاد ہے، اور جس کو قرآن یاد ہوتا ہے وہ جب چاہے پڑھنا شروع کرتے قرآن پاک کو، اس کے لیے کوئی مشکل ہی مسئلہ کوئی نہیں ہوتا.
وہ دن کو بھی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، رات کو بھی قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے یقوم بھی آنا اللیل و آنا النہار، یعنی دن کو بھی قیام کرتا ہے، نماز میں قرآن پاک پڑھتا ہے، اور رات کو بھی نماز میں قرآن پاک پڑھتا ہے۔ ہم نے بہت سے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ نماز کی سنتوں میں اور نماز کے ساتھ جو نوافل ہیں ان میں ایک ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں، تو 24 گھنٹے میں سنن اور نوافل میں ایک پارہ تو کم از کم ہو ہی جاتا ہے۔ تو وہ یقوم بھی آنا اللیل و آنا النہار جو حضور نے فرمایا نا کہ دن اور رات میں قرآن کے ساتھ قیام کرتے ہیں، تو وہ بات ان میں پائی جاتی ہے۔ ان میں ہم نے اپنے بزرگوں میں بہت سارے لوگوں میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت نماز کے اندر کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے یتلو آنا اللیل و آنا النہار، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں دن کو بھی اور رات کو بھی، نماز کے بغیر بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو قرآن کی نعمت دے، حفظ قرآن کی نعمت اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے، اور پھر ساتھ ساتھ اس قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھنے کی نعمت بھی ساتھ دے، پڑھنے کی عادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ دے دیں، یہ دو نعمتیں کسی کو ملی ہوئی ہوں، اکٹھی ہوں، تو دیکھ کے ہمیں رشک کرنا چاہیے کہ کاش کہ میں بھی اسی کی جگہ پہ ہوتا، جہاں جس مسئلے پہ آج قاری صاحب کھڑے تھے، کاش کہ اس مسئلے پہ میں کھڑا ہوتا۔ اور اگر رشک کریں گے تو ممکن ہے ایسا ہو جائے۔ ہمارے تایا تھے، ریلوے میں ملازم تھے، تو آخری جو ڈیوٹی ریٹائرمنٹ سے پہلے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ بڑے افسر تھے، تو اسٹیشن کے قریب کرائے پہ مکان لیا ہوا تھا انہوں نے، محلہ سلطان پورہ میں۔ وہاں ایک مسجد تھی، ایک عالم ہے، بڑے اچھے عالم ہیں، جید عالم ہے، اب ہیں یا نہیں ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو انہوں نے تجوید کا 40 روزہ کورس رکھا عامۃ الناس کے لیے، لوگوں کو قرآن پاک کی تجوید سکھائی، مشق سکھانی ہے اس میں۔ ہمارے تایا جی تھے، یہ بھی بیچ میں شامل ہو گئے 40 دن میں۔ 40 دن میں تجوید آتی تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ تجوید ایک اچھی چیز ہوتی ہے اور مجھے نہیں آتی۔ 40 دنوں میں اس کا اتنا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ اب انہوں نے وہ کورس تو ہو گیا ختم، لیکن انہوں نے قاری صاحب کے پاس باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا کہ نہیں، میں نے اس تجوید کو پڑھنا ہے۔ اور تجوید قرآن پاک کی ناظرہ قرآن پاک میں عموماً کم درست ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ کچھ صورتیں حفظ کر لے، کوئی ایک پارہ حفظ کر لے، کچھ حصہ حفظ کر لے، اس حفظ کے دوران میں قرآن پاک کی تصحیح کی جائے تو لہجہ بھی اچھا بن جاتا ہے اور تجوید بھی انسان کی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر ناظرہ قرآن پاک باقی پڑھ لے تو اس میں بھی اس کی تجوید ٹھیک رہتی ہے۔ تو انہوں نے تجوید کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ ساتھ کچھ صورتیں حفظ کرنی بھی شروع کر دیں، اور بہت ساری صورتیں ان کو یاد ہو گئیں، ایک پارہ 2 پارے پتہ نہیں کتنا ان کے پارے یاد ہو گئے۔ وہ ریٹائرڈ ہو گئے، ریٹائر ہو کے اپنے علاقے میں آ گئے، شاہ کوٹ میں آ گئے، تو یہاں انہوں نے اپنی جگہ لے لی۔ ویسے تو علاقہ ہمارا شاہ کوٹ نہیں ہے، لیکن وہاں آ گئے اور وہاں آ کے پھر مدرسے کے اندر داخلہ لے لیا، اور وہی قرآن پاک کی تصحیح، تجوید اور قرآن پاک کو یاد کرنا وہ شروع کر دیا۔ کرتے کرتے سارے قرآن پاک کا حافظ بن گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کمال عطا فرمایا کہ تجوید کو دوسروں کے سامنے آسان کر کے بیان کرتے تھے، پنجابی میں بیان کر لیتے تھے، تجوید کو سمجھا کے پھر اس کی مشق بھی کرا لیتے تھے۔ عام تجوید والا آدمی جو ہے نا، وہ اردو میں تجوید کو بیان کرتا ہے اور مشکل الفاظ میں بیان کرتا ہے، وہ ذرا آسان الفاظ میں تعبیرات اس کی آسان کر لیتے تھے۔ اس طریقے سے ان کی درسگاہ بن گئی، صرف حافظ نہیں بنے، آگے ان کی درسگاہ چل پڑی۔
اب جناب درسگاہ چلی تو قریب ایک نمبردار رہتے تھے، بڑے دیندار تھے. انہوں نے کہا حافظ صاحب آپ نے تو بڑا اچھا مدرسہ چلا لیا، بہت بچوں کو بچے بھی بڑے بھی آپ سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو میں جگہ دیتا ہوں، آپ مدرسہ بنائے. وہاں پر مدرسہ بنایا اور استاد رکھے اور ایک سلسلہ چل پڑا. میں جو اصل بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ اب ہم قاری صاحب پہ رشک کر کے کیا کریں گے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، باڑ سفید ہو گئے ہیں، اب ہم تو قاری صاحب کی جگہ پہ مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اب ہمارے وقت نکل گیا ہے. نہیں، کسی کا جب تک زندہ ہے نا اس وقت تک وقت ابھی نہیں نکلا، ابھی وہ پڑھ سکتا ہے قرآن. چنانچہ وہ ہمارے تاج جو تھے انہوں نے کئی مصلی سنائے بھی، پھر بڑھاپے میں بھی مصلی سناتے رہے. جب بالکل اتنا بڑھاپا آ گیا کہ رکعات کی تعداد یاد رکھنا ان کو مشکل ہو گیا. قرآن شریف یاد رہتا تھا لیکن رکعات کی تعداد میں بھول جاتے تھے، قرآن شریف نہیں بھولتے تھے. تو پھر انہوں نے دوسرے قاری صاحب کو آگے کیا. تو کوئی آدمی رشک کرے اور شروع کر دے، ہر آدمی کے پاس وقت ہوتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، کسی قاری صاحب کے پاس جا سکتا ہے، کسی سے وقت لے سکتا ہے اور شروع کر سکتا ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ درسگاہ میں جائیں. بے شک آپ قاری صاحب کو بے شک ان کو فیس دیں پڑھنے کی بے شک، لیکن گھر بنانے کی بجائے ان کی درسگاہ میں جائیں، کیونکہ قاری صاحب کا پڑھانا اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتا ہے، اس کی اپنی برکات ہوتی ہیں اور درسگاہ کی اپنی برکات ہوتی ہیں. اس درسگاہ کا اثر اپنا ہوتا ہے. پھر درسگاہیں عموماً سادی ہوتی ہیں، نیچے بیٹھنے کی جگہ کوئی عالی شان نرم ایسی نہیں ہوتی، تو ایسی جگہوں میں بیٹھنے کی بھی برکت ہوتی ہے، چٹائیوں کی بھی برکات ہوتی ہیں. جو اخلاص انسان میں یہ چٹائیاں مدرسے کی پیدا کرتی ہے نا، وہ مشائخ کی ضربیں اور مراقبات بھی شاید وہاں تک نہ پہنچاتے ہوں، جس اخلاص کے مقام تک یہ چٹائیاں جو ہیں نا انسان کو پہنچا دیتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک کرنا ہو تو دو آدمیوں پہ رشک کرو. ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، اور اس روایت میں ہے کہ وہ اس قرآن کے ساتھ دن کے حصے میں اور رات کے حصے میں قیام کرتا ہے. ہم جو حافظ صاحبان ہیں نا، ہمیں بھی اپنے اوپر نظر ڈالنی چاہیے. ہم رمضان میں تو قیام کر لیتے ہیں لیکن سال کے بقیہ حصے میں قیام نہیں کرتے، حالانکہ ایک ایک رکوع ایک ایک رکعت میں پڑھنا، اتنا قیام تو کر ہی سکتے ہیں نا. اس لیے کسی نہ کسی درجے میں ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو قرآن کے ساتھ قیام کرتے ہیں تو یہ قیام صرف رمضان میں کرتے ہیں یا رمضان کے علاوہ بھی کرتے ہیں. سارا سال کرنا چاہیے. بعض حافظ جو ہے نا وہ سارا سال پابندی کرتے ہیں قیام کی. وہ کہتے ہیں جی ہم رمضان میں اپنی منزل معمول کے مطابق پڑھتے ہیں، جو پارہ سنانا ہوتا ہے وہ نہیں، وہ ویسے ہی سنا لیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک یاد ہے تو ویسے ہی سنا لیتے ہیں. تو دن اور رات کے حصوں میں وہ قیام کرتا ہے، قرآن پاک یاد ہے. اور بعض روایت میں تو قرآن دن اور رات میں تلاوت کرتے ہیں. تو چاہے اللہ تعالیٰ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، چاہے قیام کی توفیق عطا فرمائے. اور فرمایا ایک آدمی تو یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے ہمیں رشک کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے. اور دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے. اور ایک روایت میں ہے فَسَلَّتَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے مال پہ مسلط کیا ہوا ہے، تباہی پہ. مال خرچ کر کر کے تباہی مچائی ہوئی ہے اس نے، اتنا خرچ کرتا ہے مال. تو اس کو دیکھ کے رشک کرو کہ یا اللہ جیسا یہ ہے ویسا میں ہو جاؤں، اس کے نقش قدم پہ چلنے والا میں بن جاؤں. اور یہ مال جو ہے نا یہ جان کی طرح، پانی کی طرح ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی کے ساتھ زندگی دی ہے۔ جیسے پانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے نا، اسی طریقے سے مال بھی پانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، مال کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اور جو دین کے کام ہیں وہ بھی مال کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں آپ قرآن پاک کا ترجمہ دیکھیں، اور بہت ساری آیات جہاد کی آیات ہیں۔ کوئی حافظ صاحب جو ہے، قاری صاحب، کوئی عالم جو ہے، وہ ان آیات کو جمع بھی کر لیں اگر، تو وہاں جہاد میں جان اور مال خرچ کرنے کا تذکرہ ہے۔ جان اور مال دونوں چیزیں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکے والوں کو، تم فخر کرتے ہو کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، کیا تم ان دو نیکیوں کو ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر سمجھتے ہو؟ فرمایا لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ پھر ہے کیا؟ فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اعظم درجۃ عند اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، تو اللہ کے ہاں وہ درجے کے اعتبار سے برابر ہوں گے۔ اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ ایک فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال خرید لی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، ان کی جانیں بھی خرید لی، ان کے مال بھی خرید لیے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کس کے عوض میں؟ جنت کے عوض میں۔ جان اور مال ابھی دیں گے، اور اس کے بدلے میں جو اس کی قیمت ملے گی وہ جنت میں جا کے وہاں ملے گی۔ اس کو ہمارے ہاں بیع سلم کہہ دیتے ہیں، پیسے پہلے دے دیے جائے اور سودا بعد میں ملے۔ جنت بعد میں ملے گی اور جو اس کی رقم ہے وہ پہلے ادا کر دی بین جنت، یا یوں کہہ لیجئے کہ مال ادھار بیچ دیا، پیسے بعد میں اور مال نقد، جو بھی صورت بنا لی جائے، بہرحال یہ ادھار کا سودا ہے۔ اب کسی کو کوئی چیز بیچ دی جائے تو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ چیز اس کے حوالے کرنی ہے۔ اب وہ چیز اس کی ہو گئی، خریدار کی ہو گئی، اب اس کے حوالے کرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہے اللہ آپ نے ہمارے جان اور مال خرید لی ہے تو آپ کے حوالے کیسے کریں؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرو، فیقتلون ویقتلون، وہاں جا کے کافروں کو مارنا، خود بھی قتل ہو جانا۔ تو سودا تو بہت بڑا ہے، لیکن بڑے سودے جو ہیں نا وہ لکھے جاتے ہیں، وہ لکھے جاتے ہیں، بڑے سودے جو ہیں نا وہ لکھے جاتے ہیں، اسٹامپ لکھا جاتا ہے ان کا۔ تو جان اور مال اللہ کو بیچ دی جنت کے عوض میں، اس کا اسٹامپ۔ تو اللہ میاں فرماتے ہیں یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، وعدن علیہ حقن، لیکن اسٹامپ چاہیے نا۔ تورات میں بھی اللہ میاں نے لکھا ہے یہ، والانجیل، انجیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے، والقرآن، اور قرآن میں اسٹامپ ایک نہیں 3 ہے۔ اور فرمایا تمہیں اسٹامپ کی ضرورت کیا ہے، وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، جو تم نے سودا کیا ہے نا جان اور کا اور مال کا، تو اس پہ بشارت حاصل کرو۔ اللہ کے لیے
عبادت کے طور پہ مال خرچ کرنے کے مواقع بے شمار ہوتے ہیں. وہ تو پیاسا کتا ہو اس کو پانی پلا دیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیتے ہیں. وہ بہت مواقع ہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے پہاڑی جو ہے نا یہ زندگی ہے، اسی طریقے سے مال بھی زندگی ہے اور دین بھی اسی کے ساتھ قائم ہوتا ہے. اور یعنی مال کی حیثیت اتنی ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جہاں جان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جان لگانے کا، وہاں عمومی طور پہ قرآن پاک میں مال لگانے کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے. بات دور نکل گئی. بات یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے قاری صاحبان سے قرآن پاک سنا ہے تو کاش کہ ہمیں بھی حسرت پیدا ہو جائے اور ہم بھی اس لائن پہ لگ جائیں. اور یہ جو دین کی لائن ہوتی ہے نا، حفظ کی لائن پہ لگ گئے، قرآن شریف یاد کرنے کی لائن پہ لگ گئے، قرآن پاک درست کرنے کی لائن پہ لگ گئے، تو اگر یہ نعمت مل گئی تو بھی فائدے میں ہے، اور ساری زندگی لگ گئی اور کچھ نہ ملا تب بھی فائدے میں. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن لکھی ہے تو زندگی کے آخری حصے میں جا کے لکھی ہے. بڑھاپا اور دل کی تکلیف، اس زمانے میں دل کی تکلیف زیادہ سخت ہوتی تھی. آج تو میڈیسن بہت آ چکی ہے، بہت علاج آ چکے ہیں دل کے. تو اس زمانے میں ابھی علاج بھی اتنا نہیں ترقی یافتہ نہیں تھا، تو اس زمانے کی بات ہے. فرماتے تھے کہ تفسیر معارف القرآن لکھتے ہوئے مایوسی ہوتی تھی کہ اس زندگی میں پورا تو ہوگا نہیں. چنانچہ حضرت نے بعض مرتبہ تکلیف زیادہ محسوس کر کے اپنے اندر وصیت بھی کر دی تھی کہ میرے بعد اس کو فلاں پورا کر دے. حضرت نے وصیت بھی فرما دی تھی، لیکن حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے لگا رہا کہ یہ ضرور دو نعمتیں ہیں. زندگی میں قرآن پورا ہو جائے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے زندگی پوری ہو جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے. تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. اگر قرآن پاک کی ہماری تجوید درست نہیں ہے، تجوید درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو لازمی ہے، اور حفظ کرنا شروع کر دیں. ساتھ ساتھ یہ فضیلت کی چیز ہے. ایک ایک آیت شروع کر دیں، ہر روز کی ایک آیت یاد کر لیں. زندگی میں نہ بھی پورا ہو تو زندگی قرآن میں پوری ہو گئی. ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اور زندگی میں قرآن پورا ہو گیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. بل جو بھی انعام مل جائے جو یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے زندگی میں قرآن پورا کرانا ہے یا قرآن میں زندگی پوری کرانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ صحیح تعلق نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ قرآن سے جو دوری ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس دوری کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.